Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. TLSE welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. It's grade 7, subject SST, unit 13, topic the decline and reawakening of Muslims, page 61 to 63. Let's start with lecture number 26. Our topic is the decline and reawakening of Muslims, यानी मुसलमानों का ज़वाल और उनका दोबारा से जागना. Before going toward our new lesson, let's have a recap of previous lecture in which we have studied about the decline of the Muslims and the causes of decline. Today we are going to study about the reawakening of Islam and the contribution of Shah Waliullah in reawakening of Muslims. Before going towards the new drill words, let's have a recap of previous drill word. Decline, zawal, gradually, ahista ahista, strategic, hikmat-e amli se, nobility, sharafat, dynamic, mutaharrik, previously, pehle se, rivalries, dushmani, weekend, kamzor, revolution, inqilab, dominated, ghalba, overshadowed, mand kar diya, despotic rulers, आमिराना हुकूमत, harsh reigns, harsh हुकूमतें. These are your new drill words which you have to mark on your book and have to write the meaning on it. Minority, अक़लियत, outnumbered, नंबर से बाहर हो जाना. Orthodox, orthodox का मतलब orthodox ही जाना जाता है. Bankruptcy, दिवालियापन. Succession, जानशीनी. Exerting, मुस्तदी. Ineffective, गैर मौसर. Frequent, याद बार बार. Mystic, सूफियाना. Saints, ओलिया. Religious, मजहबी. Immense, बेपना. Preacher, मुबल्लिग. Dishonesty, बेईमानी. Discouraged, हौसला शिकनी करना. Fairer, मुनसिफाना. Reawakening of Islam. इस्लाम अपनी पीक पर था नॉर्दर्न इंडिया में मुग़ल के दौर के अंदर. मुग़ल दौर के अंदर भी जो मुग़ल्स थे वो माइनॉरिटीज़ में ही थे. मुसलमान जो है वो ज़्यादा थे, हिंदू कम थे. और जिस तरह से उनका तनासुब ये था कि 6 या 5 बंदों में से कोई एक जो है वो इस तरह से मुग़ल था या हिंदू था. मुग़ल एम्पायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अक़ीदतमंद थे मुसलमानों के हिसाब से. मुस्लिम उनके अंदर जो है वो इस्लाम की जो है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी उस वक्त के अंदर. औरंगज़ेब के ज़माने में जब जो है वो मुग़ल एम्पायर का, मुग़ल सल्तनत का जो दिवालिया निकला, जिसकी जो उसने बहुत ज़्यादा 30 साल, तकरीबन 30 से 50 साल जो उसने जंगें लड़ी, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो गया था मुग़ल एम्पायर्स का. तो उसके बाद जो उनके जानशीन आते गए औरंगज़ेब के बाद, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ऐश व इशरत का वक्त गुजारा. उन्होंने ना कोई रिफॉर्म्स किए ना कुछ, बस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो है वो उन्होंने ऐश का सामान इकट्ठा किया. उसके बाद क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा ऐश व इशरत में पड़ गए थे तो उसमें जो यूरोपियंस थे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पर डालना शुरू कर दिया. और जो सब कॉन्टिनेंट्स थे वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे. और क्योंकि बार बार उनके ऊपर हमले हो रहे थे, सिक्स और मराठा के आपस में लड़ाइयाँ और ये सारा कुछ, तो बहुत कम अरसे के अंदर जो है ब्रिटिश हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर पूरी कंट्री के ऊपर जो है वो अपना कब्ज़ा कर लिया था. लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे ज़हीन लोग मौजूद थे जो कि जानते थे कि एजुकेशन की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है या हमारे इस्लाम की इम्पोर्टेंस क्या है वो. और उनमें सबसे जो बड़ी फ़िगर थी वो उस वक्त की शाह वलीउल्लाह थे, जो बहुत सूफिया और औलिया में उनका शुमार होता था. और उनके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो भी उनके साथ उन्होंने काम किया. और फिर वहाँ पर एक मदरसा जिसे और मकातब्स बनाए गए और फिर वहाँ पर इस्लाम की जो है वो तालीमात पढ़ाई जाती थी. उलमा कराम जो है वो कुरान के असूल बताते थे. शाह वलीउल्लाह जो है वो 1703 से 1762 तक उनकी जो उम्र है, उनका जो लाइफ है. शाह वलीउल्लाह जो है एक बड़ी
مذہبی فیملی کے اندر ان کا جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی، اور دلی کے مدرسہ سے انہوں نے جہاں پر انہوں نے پڑھایا وہیں سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، اور اس کے بعد وہ مکہ چلے گئے، اور 14 سال بعد جب وہ مکہ سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف چیزیں سیکھتے ہیں کیونکہ انہیں عربک جو ہے وہ نہیں آتی، تو جو بھی انہیں مبلغ ان کے جو تبلیغ کرنے والے انہیں کہہ دیتے ہیں وہ مان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ولی اللہ نے کیا وہ قرآن پاک کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ خود سے اسے پڑھ سکیں، اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے انہیں اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ مزید ہیلپ جو ہے وہ مل سکے۔ ولی اللہ جو ہے صرف ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ریلیجیس ٹیچر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اور بھی چیزیں دیکھی مسلمانوں کی اور لوگوں کی لائفز کے اندر، انہوں نے دیکھا کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی کو خراب کر رہی ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو انہوں نے دیکھا کہ بے ایمانی ہو رہی ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے جو اسلام کے جو ہے وہ پیروی کرنے والوں کی، تو انہوں نے غریبوں کا اور جو تاجروں کا ان کے اوپر بڑا زیادہ کام کیا، ان سے جو ہے وہ مخاطب ہوئے، تو مرچنٹ سے اور شاپ کیپرز سے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہائی پرائسز یا بہت زیادہ منافع نہ لیا جائے، بلکہ جو ان کا حق بنتا ہے وہ صرف وہ انہی کو لیں۔ تو ان میں ایسے بہت سارے کام کرتے ہوئے جو ہے وہ شاہ ولی اللہ جو ہے وہ ایک بڑی پوسٹ پر نہیں آ گئے، بلکہ بڑی پوسٹ پر تو وہ آئے ہی، لیکن ان کے وفات کے بعد بھی بہت سارے جو ان کے اصول تھے وہ اپنائے گئے اور اس کو یاد رکھا گیا، ان کا بڑا انفلوئنس رہا لوگوں پر بہت عرصے تک ان کے مرنے کے بعد بھی۔ ان کے دور میں جو ہے وہ جانا گیا کہ فیتھ جو ہمارا مذہب ہے وہ ایکچولی ہے کیا۔ تو یہ تھی شاہ ولی اللہ۔ آج ہم نے شاہ ولی اللہ کے بارے میں پڑھا، نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم مزید کچھ فگرز کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے اسلام کی ری اویکننگ میں بہت زیادہ ہیلپ کی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے ڈرل ورڈز کو جو ہے وہ اچھے سے نوٹ کرنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، انہیں یاد کرنا ہے۔ ٹل نیکسٹ لیکچر، اسٹے سیف اینڈ اسٹے ہیلدی۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔